نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے جب اس نے ناموس رسالت پر کام کرنا شروع کیا، جب اس نے مصطفیٰ کی شان پر کام کرنا شروع کیا، جب اس نے مصطفیٰ کی ذات پر کام کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کون مفتی سلمان اظہری، کون مفتی سلمان اظہری، لیکن جب وہ عشق کا لبادہ اوڑھ کر کے نگر نگر ڈگر ڈگر نکلا اور اس نے مصطفیٰ کی رسالت پر کام کیا اور لوگوں سے کہا، لوگوں یاد رکھو ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، جہاں جائیں گے مصطفیٰ کے عشق کے نغمے سنائیں گے، جہاں جائیں گے مصطفیٰ کے نام کے چرچے کریں گے۔ وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ کہتا رہا، لوگوں یاد رکھو اگر ہمارے گھڑوں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے، ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے، ہمارے ماں باپ کو بلا بھرا کہو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، مصطفیٰ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ مرد مجاہد نگر نگر ڈگر ڈگر جو ہے نا مصطفیٰ کے نغمے گاتا رہا، اللہ اللہ لوگوں نے اس مرد مجاہد کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ مرد مجاہد 10 مہینے جیل میں رہا، بڑی مصیبتیں اٹھائی، درد و آلام کا سامنا کیا، لیکن اللہ کا اس پر فضل ہوا، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو گئی، غوث پاک کا کرم ہو گیا۔ وہ مرد مجاہد جیسا گیا تھا ویسے ہی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ کر کے دشمنان دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پکار کر کے کہہ رہا ہے، لوگوں یاد رکھنا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی سے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عشق کرو، عشق عشق کرو گے پہچانے جاؤ گے، عشق کرو گے تاریخ لکھی جائے گی۔ امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، سن لیجئے اب تو دل کی سن لیجئے اب تو دل کے، سن لیجئے اب تو دل کے، سن لیجئے اب تو دل کے، فریاد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم۔ یہ شعر عتیق بھائی مور رائی صاحب ملاحظہ کر لیں، محبتوں سے ایک مرتبہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہستی ہے مجھ پہ دنیا، ہستا ہے یہ زمانہ، ہستا ہے یہ زمانہ، ہستی ہے مجھ پہ دنیا، ہستا ہے یہ زمانہ، ہستا ہے یہ زمانہ، کوئی پکار پاگل، کوئی کہے دیوانہ، کوئی کہے دیوانہ، میری زندگی کی میری زندگی کی ہے یہ، میری زندگی کی ہے یہ، میری زندگی کی ہے یہ، روداد غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ امداد غوث اعظم، اگر آپ سبحان اللہ بول دیں نا سب لوگ تو مجھے لگے گا کہ ہاں واقعی جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امداد غوث اعظم، امداد غوث اعظم، دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے،
کرتے ہیں میرے بچے دن رات تیرے چرچے کرتے ہیں میرے بچے کرتے ہیں میرے بچے آٹھوں پہ گرے لبوں پر رہتے ہیں تیرے نعرے رہتے ہیں تیرے نعرے تیری شیدائی تیری شیدائی ہے میرے تیری شیدائی ہے میرے تیری شیدائی ہے میری اولاد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث آدم سن لیجئے اب تو دل کی سن لیجئے اب تو دل کے سن لیجئے اب تو دل کے سن لیجئے اب تو دل کے فریاد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث آدم امداد غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ آپ ارے بھائی خاموش ہو جائیں یار آپ خاموش ہو جائیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ جو ہے تو گھر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ گھر جا سکتے ہیں آپ سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے ہاں میں بہت اچھا شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اہل اسٹیج کی توجہ کا طالب ان کی سب کی ارے تو مت جائیے گا ہاں آپ مت جائیے گا بیٹھے رہیں گا خاموشی سے بیٹھے رہیں بس میں بہت اچھا شعر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں آپ حضرات اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں نا ارے ہاتھ کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت سب پہنچے اہل سنت اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت سب پہنچے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان ملاحظہ کر لیں محبتوں سے ایک مرتبہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت سب پہنچے اہل سنت اجمیر لے کے جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرات ہم سب کو اعلیٰ حضرات اور خواجہ لے کے اور خواجہ لے کے جائے 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 بغداد غوث اعظم سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم سبحان اے کاش جب بریلی سب پہنچے اہل سنت سب پہنچے اہل سنت اجمیر لے کے جائیں ہم سب کو اعلیٰ حضرات ہم سب کو اعلیٰ حضرات اور خواجہ لے کے اور خواجہ لے کے جائے اور خواجہ لے کے جائے اور خواجہ لے کے جائے بغداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث اعظم سن لیجئے اب تو دل کی
فریاد غوث اعظم امداد غوث اعظم امداد غوث سبحان اللہ ماشاءاللہ. پوری ایمانداری کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسان عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادویز. حضور اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں تحریر فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات محترم آپ میری طرف توجہ کریں چونکہ بہت زیادہ انتشار ہے. کوئی کہیں پہ کھڑا ہے کوئی کہیں پہ کھڑا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے. پوری ایمانداری کے ساتھ میں ایک بات بتانا سنبھل والو کہ اس سے خوبصورت اس سے حسین جلسہ کوئی اور ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نا. کتنا حسین کتنا خوبصورت جلسہ ہے اور آپ اتنا انتشار کیے ہوئے ہیں یہ اس کے خلاف ہے. میں دیکھیے بچے کیسے لڑ رہے ہیں یہ جلسے کا ماحول ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے آپ بڑے اچھے ہیں بیٹے آپ ہاں بالکل ہاں ادب سے بیٹھ جائیں بس ادب سے بیٹھیں اور جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے وہیں سے ملاحظہ کرے. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ نے سائنس کے تعلق سے بھی کتابیں پڑھی ہیں جغرافی کے تعلق سے بھی کتابیں پڑھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں اور جس قرآن کے کسی ایک نقطہ کسی ایک زبر زیر پر کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں وہ قرآن جو ہدی للناس ہے. اللہ تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اللہ تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے قرآن عظیم میں یہ بیان فرماتا ہے. اس کے دوست کون ہوتے ہیں تو رب تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے وہ اللہ کے دوست کہے جاتے ہیں. اور اللہ تعالی اپنے دوستوں کے تعلق سے اپنے بندوں کو خبردار فرماتا ہے آگاہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں وہ میرے بندے جو میرے محبوب ہیں جو میرے دوست ہیں جو میرے قریب ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہے انہیں کوئی غم نہیں ہے. آپ ذرا توجہ کریے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ
اللہ تعالی اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالی اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ تعالی اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کہو گے نوری صاحب کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالی تو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنیے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس محبوب بندے کے ہاتھ میں اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ودیت فرما دیتا ہے۔ اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی شان، اپنی قدرت کا جلوہ اس کی آنکھ میں ودیت فرما دیتا ہے۔ اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کا محبوب بندہ جب زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش اعظم تک دیکھ لیتا ہے۔ اب کوئی پردے کے پیچھے اس سے چھپ نہیں سکتا، وہ اللہ کا محبوب اسے دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا جو قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کا جو دوست ہو جاتا ہے، اور وہ دوست اللہ کا دلوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پر ہماری جان قربان، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر ہماری جان قربان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بولتا ہوا قرآن ہے، اور یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یا کچھ ویسے ہی ہے معاملہ؟ اللہ اللہ، اس کے دل کو تسکین نہ ہوئی، سکون نہ ہوا۔ اس نے سوچا لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں جیسا امامہ باندھا، مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں نکل گیا، اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے اس حدیث پاک کو پڑھ دیتا، وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا۔ یہ دل ہی دل میں سوچتا یہ مومن نہیں ہے، مجھے پہچان نہیں پا رہا ہے کہ میں مذہب سے یہودی ہوں، میں نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا ہے، میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے، اور میں مسلمانوں کی بستی میں آزمائش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ سوچنے لگا میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ پوچھتا 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 حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے اس بستی میں پہنچ گیا، اور اتفاق سے حضرت جنید بغدادی سے اس یہودی کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ اللہ، جب یہودی سے حضرت جنید بغدادی کی ملاقات ہوئی تو یہودی عرض کرنے لگا، جنید اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی، میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے، بڑا چرچا سنا ہے، بڑی شہرت سنی ہے۔ اللہ اللہ، یہودی کہتا ہے، اے جنید آج میں تم سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں، آج میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اللہ والے کی نگاہ سے ڈرو، اللہ والے کی نگاہ سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا
کیا ہے؟ مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اتنا یہودی نے سنا تو یہودی عرض کرنے لگا، اے جنید بغدادی کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور ارشاد فرمایا، جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے۔ بولے بولے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہودی نے اتنا سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے سوچا یار میرا راز تو فاش ہو گیا، یار مجھے تو جنید نے پہچان لیا۔ اللہ اللہ، یہودی بڑھ کر کے بولا، جنید کیا مطلب؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مطلب صاف ہے، مجھے اپنے اللہ کی 1000 بار قسم، تو نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھ رکھا ہے، تو نے مسلمانوں جیسا لباس پہن رکھا ہے، اور تو مسلمانوں کی بستی میں آزمائش کے لیے آیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو مذہب سے یہودی ہے یا نہیں ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی میں مذہب سے یہودی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا آزمائش کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھ بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتا ہے اے جنید بغدادی ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ اب مسلمان ہونے کا ارادہ ہے، میں نے جان لیا ہے جب بغداد میں رہنے والے جنید کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے میں رہنے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا ملاحظہ کریے گا، اس یہودی نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور عرض کرنے لگا جنید اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تمہاری صحبت میں رہوں گا، تمہاری خدمت میں رہوں گا۔ اللہ اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں رہتا رہا۔ جب ایک مدت اسے رہتے ہوئے ہو گئی تو ایک دن عرض کرنے لگا اے جنید بغدادی اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مسکرا کر کے یار تیری بڑی عادت ہے سوال کرنے کی، بڑے سوال کرتا ہے، پوچھ کیا سوال ہے؟ یہ عرض کرنے لگا اے جنید بغدادی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، مذہب سے یہودی تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے اس حدیث پاک کا بہت سے لوگوں سے جو مطلب پوچھا تھا لیکن مطلب بتا دیا تھا، ترجمہ بتا دیا تھا، مجھے پہچان نہیں پائے تھے۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا اپنی زبان کو لگام دے، اپنی زبان کو خاموش کر۔ تو جن جن کے پاس میں گیا تھا ان میں بہت سے اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے ولی تھے، اور انہوں نے نگاہ ولایت سے تجھے پہچان بھی لیا تھا، تیرے ارادے کو پہچان بھی لیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بس وہ اس وجہ سے خاموش رہے تھے کہ تیرا ایمان لانا اللہ نے جنید کے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا۔ ارے یار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تیرا ایمان لانا اللہ نے جنید کے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا۔ پتہ چلا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج جشن غوث الورا منانے والوں ایک پیغام لے کر کے جاؤ اس جلسے سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور غوث پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں غریب نواز سے محبت کرتے ہیں لیکن غریب نواز ہمیں اپنے مزار سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور صابر پاک کے محبت کرنے والوں یہ بات یاد رکھو، صابر پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں،
मखदूम अशरफ की चोचवी अपने मज़ार से मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो उनकी मोहब्बत का अज्र मिलेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे चेहरे को नूर मिलेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे रिज़्क़ की फरावानी मिलेगी। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे इज्जतों के ताज तुम्हें मिल जाएंगे। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे जहां जाओगे तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे दुनिया में चेहरा चमकेगा, कब्र में चेहरा चमकेगा, हश्र में चेहरा चमकेगा। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी मोहब्बत का अज्र दुनिया में मिलता है। और ये वो अजीम हस्तियां हैं, अगर इन्हें पुकारा जाए तो ये पुकार को सुनते भी हैं और मदद भी फरमाते हैं। आइएगा जरा तारीख का एक चैप्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तारीख में एक नाम आता है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का। आप काइमुल लैल साइमुन नहार, आबिदो शाकिर और साहिबे करामात वली थे। आप अजम के मशहूर मशाइख से भी फ्यूज़ो बरक़ात हासिल किए हुए थे। आपकी करामतें बड़ी मशहूर हैं, उनमें से एक ये है हजरत अबू अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़िया है। हमारे बाज़ अहबाब तिजारत की गर्ज से शहर जीलान से समरकंद की तरफ रवाना हुए। जब ये काफिला समरकंद से पहले एक सहरा में पहुंचा, एक जंगल में पहुंचा, तो इस काफिले को डाका जनी करने वालों ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर लिया, माल लूटने वालों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह, अब जब काफिले को डाकुओं ने घेरा तो हर शख्स बड़ा मुताज्जिब है, बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। मौला क्या करूं, मौला क्या करूं, मैं तिजारत करने के लिए आया हूं, अपने बच्चों से वादा करके आया हूं, मेरे बच्चों घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए कमा करके जो रुपये और पैसे लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, कोई दिल ही दिल में सोच रहा है मैं अपने माँ बाप से वादा करके आया हूँ, मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, अगर अल्लाह मुझे नफा बख्शेगा तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, काफिले के एक एक फर्द की आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मदद तलब कर रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई के मुरीदों ने आपको पुकारा। आपके मुरीद क्या देखते हैं, आप पुकारते ही अपने मुरीदों के दरमियान खड़े हैं और इरशाद फरमा रहे हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुन अल्लाहु तफर्रकी या खैलुन्ना। एक घोड़ा सवारो, एक डाका जनी करने वालों, एक माल लूटने वालों, एक घोड़ा सवारो, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब घोड़ों के कानों तक ये आवाज पहुंची तो घोड़े अपने सवारों को बयाबा की तरफ, जंगल की तरफ ले भागे और वापस न आ सके। इस तरह से ये सारा काफिला डाका जनी से महफूज हो गया, डाकुओं के शर से महफूज हो गया। संभल के जिंदा दिल लोगों, जरा तवज्जो करना, अगर वाकई तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम्हारा ईमान बड़ा मजबूत होगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने देखा कि हमारा काफिला डाका जनी से महफूज हो चुका है, मसरत व शादमानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने डाका जनी से बचा लिया है, तूने माल लुटने से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह, अब ये सारा काफिला समरकंद पहुंचा और सारे काफिले ने बड़ा नफा कमाया। जो जहां का था वो वहां चला गया और जो शहर जीलान के थे वो शहर जीलान आ गए। अल्लाह अल्लाह, अब जीलान वाले लोग जब जीलान में आए तो जिक्र करने लगे, लोगों तुम जानते हो फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लुटने वाला था, हमारे काफिले को लुटने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने बचाया है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने इतना सुना, कहने लगे लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम कैसे मान लें। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के दरमियान पैसों मुबासा होने लगा, बात तूल पकड़ गई, दस्तों गिराबा लोग हो गए। किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं फला तारीख में फला
फला वक्त में वो तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, या फला तारीख फला वक्त में उन्होंने हमारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, सलाम अर्ज किया है और कहते हैं ए पीरे कामिल, हम बड़ी कशमकश में हैं, हमारे मसले को हल फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इतना सुना मुस्कुरा दिए और जान लिया और पहचान गए और कहने लगे कि राज राज ना रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार एक गिरोह ने अर्ज किया ए पीरे कामिल, हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे और ये कह रहे हैं फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया है। ये बताएं कौन सच्चा है कौन झूठा है। संभल के लोगों जरा तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं कोई झूठा नहीं है बल्कि दोनों सच्चे हैं। फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, अब मुरीद कहने लगे ए पीरे कामिल, ये किस तरह मुमकिन था एक ही वक्त में दो जगहों पर। अल्लाह अल्लाह, ये किस तरह मुमकिन था, ये किस तरह मुमकिन था, ये कमाल किया कैसे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुरीदों ने अर्ज किया ए सैयदना अब्दुल्ला सोमई, ये बता दें फला तारीख में फला वक्त में हमारे दरमियान मौजूद थे, फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया, ये कमाल किया कैसे। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं है मेरे रब का कमाल है। मैं फला तारीख फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, इसमें मेरे रब का कमाल है। और फला तारीख फला वक्त में मैंने इनके काफिले को लुटने से बचाया है, इसमें भी मेरे रब का कमाल है। जब काफिला लुट रहा था, डाका जनी होने वाली थी, डाकू लूटने वाले थे, मैंने मार्फत इलाही से अपने मुरीदों की आवाज को सुन लिया था और मदद को पहुंच भी गया था। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं समरकंद के पास सहरा में पहुंचना ये मेरा कमाल था और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के जलसे में आने वालों, याद रखना अल्लाह वाले जानते भी हैं पहचानते भी हैं। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उसका अज्र तुम्हें मिलेगा। और यकीन जानो अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अगर अजमल शाह से इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। शाह जमालुल्लाह रामपुरी से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर सदरुल्लाह फाजिल से इश्क है तो उसका इजहार करो। साबिर पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क है तो उसका इजहार करो। अगर गौसे पाक से इश्क है तो उसका इजहार करो। इसलिए कि इश्क जो है ना शे को मुमताज बना देता है। अल्लाह अल्लाह, आज कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कौन गौसे पाक, उन्हें नहीं पता कौन गौसे पाक। अल्लाह अल्लाह, उनके नाम की बिरयानियां खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, 11वीं की बिरयानियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन गौसे पाक। अगर तुम नहीं जानते कौन गौसे पाक तो जरा मुलाहिजा करिएगा। एक तारीख 470 या 71 हिजरी को पैदा होने वाले को दुनिया गौसे आजम कहती है। जो पैदा होते ही रोजा रखे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जिसके साथ पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह वली बना दे दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। यार हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। जिसकी विलायत की गवाही फरिश्ते दे दें दुनिया उसे गौसे आजम कहती है। जो ठोकर मार कर कुंबे इज़्निल्लाह फरमा कर मुर्दों को जिंदा फरमा दे दुनिया
اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اللہ اللہ جو 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پوری رات میں ختم قرآن کرتا رہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے، دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ اور سنیے گا، جس کا نانا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کا بابا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی سگی پھوپھی ولیہ کاملہ ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ ہو اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جس کے شہزادے ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس نے مادر شکم میں آدھا قرآن حفظ کیا ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے، جس نے ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے۔ تم کہتے ہو کون غوث پاک؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم ایمان متقا والنقا، غوث اعظم ایمان